یقیناً اس حکومت میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، حکومتی کارکردگی میں بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے اقدامات، ایسے ایکشن لیے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں لیے گئے، ان پہ پردہ ڈالا جاتا تھا، اور اسی قسم کا ایک مکروہ دھندا ہے جعلی پائلٹس کا پاکستان میں موجودگی۔ اب ان کے خلاف بھرپور، مثبت اور حتمی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ وہ گورکھ دھندا اور غلیظ نظام تھا جس پر گزشتہ حکومتیں باقاعدہ پردہ ڈالتی رہی ہیں، اور اس میں رتی برابر شک نہیں ہے۔ آج ایف آئی اے نے پائلٹس کے جعلی لائسنس کیس سے متعلق اپنی تحقیقات مکمل کی ہے، بھرپور تحقیقات ہے، جس کے بعد جعلی لائسنس کے حامل 40 پائلٹس، 8 سرکاری افسران اور ان کے ایک سہولت کار کے خلاف باقاعدہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ایک پائلٹ عمر ثقلین اور سول ایویشن کے 5 آفیسرز کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ تمام افسران اور یہ لوگ اس شرمناک گورکھ دھندے میں براہ راست ملوث تھے۔ سول ایویشن کے گرفتار کیے گئے آفیسرز میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائسنس برانچ خالد محمود، سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ، اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈائریکٹر اور دوسرے افسران شامل ہیں۔ اور رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ سول ایویشن کے لائسنسنگ برانچ کے آفیسرز وقتاً فوقتاً جعلی آن لائن امتحانات کے لیے جعلی یوزر نیمز بناتے تھے، جنہیں بعد میں ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا۔ پائلٹس کے کمپیوٹر کے جو ٹیسٹ ہوتے تھے، ان کے لیے انہیں غیر قانونی طور پہ آتھرائزیشن دی جاتی تھی، جس کے عوض افسران رشوت لیتے تھے۔ ایف آئی اے نے ان بینک اکاؤنٹس کا بھی سراغ لگا لیا جس میں رشوت کی رقوم وصول کی جاتی تھی، یعنی سول ایویشن کے آفیسرز کی ملی بھگت سے پائلٹس کے جعلی ٹیسٹ لیے جاتے تھے، جس میں انہیں ہیرا پھیری کا بھرپور موقع دیا جاتا تھا۔ دنیا کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں ہوتی، اور یہ ہو رہا تھا، مسلسل ہو رہا تھا، حکومتوں کو بھی پتہ تھا، یہ اوپن سیکرٹ تھا، مگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسا گورکھ دھندا تھا، ایسی اندھیر نگری تھی کہ بعض نے تو ٹیسٹ لینے کی زحمت بھی نہیں فرمائی اور پاس قرار دیے گئے۔ سول ایویشن کے آفیسرز نے یہ جعلی امتحانات کبھی عام تعطیلات کے دوران ظاہر کیے، کبھی عید میلاد النبی، عید کی چھٹیوں اور ہفتہ وار تعطیلات کے دوران یہ جعلی امتحانات منعقد کیے گئے۔ کچھ پائلٹس کے امتحانات اس وقت ظاہر کیے گئے جب وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس پر تھے۔ یہ دھندا چل رہا تھا ایویشن میں، اور لائسنس کے حصول کے امتحانات کو پاس کیے بغیر 40 پائلٹس ہمارے ہاں جہاز اڑا رہے تھے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ سارا قضیہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعے کے بعد سامنے آیا۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال 22 مئی کو پی آئی اے کا طیارہ لاہور سے کراچی آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا اور 97 مسافر جان کھو بیٹھے، جس کے بعد پھر بھرپور ایکشن ہوا، انکوائریز کا آغاز ہوا، ابتدائی رپورٹ سامنے آئی، جس کے بارے میں وزیر اعظم نے بتایا کہ ان پر رپورٹ اور یہ تمام معاملات پر ایکشن نہ لینے کے لیے بہت دباؤ تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ وہی کریں جو گزشتہ حکومتیں اس معاملے پہ کرتی رہی۔ انہوں نے ایک بڑا رسک لیا، یقیناً پاکستان کو اس کی کاسٹ دینی پڑی، مگر بہرحال یہ ضروری کام تھا۔ یا بھی پی آئی کی جی رپورٹ دبا دیں، سوچیں، میں کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو، یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں، یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں، اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں، کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے، ہم ساری قوم کے اوپر ہے۔ پاکستان میں سول ایویشن اتھارٹی کے آفیشلز اور پاکستان کے نام نہاد پائلٹس جو درجنوں میں تھے، ان کا گورکھ دھندا جس کے ذریعے پاکستان میں وہ جعلی فلائنگ لائسنسز ایشو ہوتے تھے، جعلی پائلٹس کا ایک نظام چل رہا تھا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کے خلاف بالآخر اس حکومت نے حتمی اور براہ راست کارروائی کی ہے، لیگل کارروائی کی ہے، وہ جو مکمل ہوئی ہے، اور اس کے لیے اب اقدامات جو مقدمے کے اقدامات ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس سب کی معلومات ہمیں شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم منیر شیخ صاحب، ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کراچی کے، پاکستان پولیس کے بہت ہی ریگارڈڈ آفیسر ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ بہت ہی یہ ایکسٹینسو ایکشن ہے جو کہ لیا گیا ہے، اور اب آپ کو لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے ٹینٹیکلز تھے یہ انکور ہو گئے ہیں، مطلب یہ کہ جن کو کہ پکڑا جانا تھا، جو کسی طرح سے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا یا جو دوسری طرف سے ملوث تھا، وہ نیٹ ورک اب آپ کو آئیڈینٹیفائڈ ہو گیا کمپلیٹلی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، بالکل ہمیں نیٹ ورک مل گیا ہے کہ جس پرائیویٹ لوگ تھرو پائلٹ یہ پیمنٹس کرتے تھے، وہ پرائیویٹ آدمی پھر سول ایویشن کے کس بندے کو پیسے دیتا تھا، فائنینشیل نیٹ ورک بھی سامنے آ گیا ہے اور ایڈمنسٹریٹو بھی آ گیا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اس میں ابھی یہ تحقیقات ہماری مزید چل رہی ہیں۔ ٹوٹل جو پائلٹس ہیں، جیسے جیسے ہمارے پاس پورا سائیکل بن کے آ رہا ہے، ہم ان کے خلاف پرچے کر رہے ہیں۔ کل ہم نے 3 پرچے کیے ہیں اور ابھی ہم نے مزید بھی پرچے کرنے ہیں۔ ان میں سے کئی پائلٹس ایسے ہیں جو سیلف ہمارے پاس کانفیس کر کے گئے ہیں کہ ہم نے یہ پیمنٹس کی ہیں،
اور کئی ایسے پائلٹس ہیں جو کہ بتا کے گئے ہیں کہ ہم واقعی اپیئر نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے سیلف ڈکلیریشنز کی ہیں. کئی ایسے پائلٹس ہیں جو ابھی ہم 1 یا 2 دن میں ان کی تحقیقات پوری کریں گے جنہوں نے فیک ایگزامس تو دیے لیکن ان کو لائسنسز ابھی ایشو نہیں ہوئے تھے بیکاز آف دی جو انکوائری کی آپ نے بات کی FIA کے پاس چل رہی، تو وہ بھی دائرہ تحقیقات میں ہے. یہ آئندہ کوئی 7 یا 10 دن سے تک ہماری پوری یہ تحقیقات پوری ہو جائیں گی، اور جیسے جیسے ہمارے پاس یہ کریڈیبل سائیکل کی پوری ایویڈنس آ جائے گی تو ہم ان پر FIR. شیخ صاحب جیسے کہ بھی آپ نے ایک نقطہ فرمایا کہ ایسے بھی پائلٹس ہیں جنہوں نے کہ جو اس گورکھ دھندے میں شریک تھے لیکن ان کے ریزلٹس نہیں آئے کیونکہ یہ شور مچ گیا، تو کیا یہ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا تھا؟ یہ بالکل جب تک یہ بورڈ آف انکوائری چل رہی تھی یہ چل رہا تھا. پھر جب یہ انٹروین ہوا FIA نے کی اور ساری تحقیقات سامنے آئی تو آبویسلی پھر انہوں نے اپنے سافٹ ویئرس وغیرہ وہ ڈیولپ کرنے شروع کیے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ مزید بھی وہ اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 3 کیٹیگریز تھیں، CPL کی کمرشل پائلٹ لائسنس، ATPL کی ایئر لائن ٹرانسپورٹ لائسنس. CPL ہوتا ہے فرسٹ پائلٹ، جو اس میں بھی یہ ہیرا پھیری ہوئی ہے. جو ایئر لائن ٹرانسپورٹ کا پائلٹ ہے جو کہ مین آپ کا جہاز اڑاتا ہے اس میں بھی ہیرا پھیری ہوئی ہیں. اب تک یہ 40 میں سے 19 ATPL کے ہیں اور 17 ہمارے CPL کے ہیں، اور ابھی مزید بہت کچھ اس میں. شیخ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلائٹس اڑا رہے تھے اور آپریٹ کر رہے تھے؟ بالکل یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فلائٹس جس میں ہم اور آپ ٹریول کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ جو سیولیشن کا جو نیٹ ورک ہے یہ تو فرمائیے کہ کتنے سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اسٹریچ کتنا ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی تو ہم کرنٹلی کر رہے ہیں 3 سال کی، لیکن پیچھے بہت اس کا ٹریل اگر ہم سب کریں گے تو ظاہر اور بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس میں ہی آپ نے دیکھا کہ 262 پائلٹس جو سسپیشس تھے ہم نے صرف ابھی تک 40 پر کی ہے کیونکہ ان کا پورا ایک سائیکل ہمیں کرمنل ایویڈنس کے ساتھ ملا ہے. تو ابھی تو وہ ظاہر ہے سب سے پتہ کریں گے، ان کی اٹینڈنس شیٹس اٹھائی ہیں، ان کے رجسٹرز اٹھائے ہیں. CCTV ان کے پاس نہیں تھا اس لیے ہمیں ایک مین وہ دقت ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے فورنزک جو کروائی اس میں ہمیں پتہ چلا کوئی قریباً 2 لاکھ سے زیادہ فورنزک جو ایویڈنسز ہیں وہ ایویلیٹ کی گئی ہیں اس میں. اس کے بعد جا کے یہ ساری ہمیں ایک کہانی سامنے آئی ہے. تو اس میں شیخ صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اب آپ نے یہ تمام ریکمنڈیشن یہ ساری چیزیں سول ایویشن کے سامنے رکھی ہیں، کچھ آپ کا سینس ہے کہ اس کے بعد اس کو تو ری انوینٹ کرنا ہوگا اس پورے نظام کو، کچھ اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میری میٹنگ بھی ہوئی تھی، میری بات بھی ہوئی تھی DG سول ایویشن سے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ لوگ اس سسٹم کو پورا فول پروف بنانے کے لیے. کئی سافٹ ویئرس میں امپرومنٹ ہیں کیونکہ اس میں ایک کہانی یہ تھی کہ کہیں سے بھی آپ بیٹھے ہیں وہاں سے آپ لاگ ان ہو جائیں اور اپنی ٹیسٹ دے دیں جعلی یا اوریجنل طریقے سے، جو کہ ایک خلاف قانون بات ہے. اس سسٹم کو بھی یہ امپروو کر رہے ہیں. کوئی ایک بائنری وائپس تھی جس کمپنی کے تھرو یہ آئے تھے ساری، اس کمپنی کو بھی شاید امپروو کریں یا کوئی نیا سسٹم یہ لا رہے ہیں، لیکن دے آر ڈوئنگ، اس نے مجھے بتایا تھا. اور آپ نے یہ کہا کہ اس میں ایک مڈل مین ہوتا تھا جو کہ ٹھیکیدار ہوتا تھا کہ لوگ جانتے تھے، پائلٹ جانتے تھے کہ اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، اس کے سول ایویشن کے ساتھ نیٹ ورک ہے، اور وہ پیسے لے کے کروا دیتا تھا. جی بالکل. اور وہ پرائیویٹ بندہ ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہتا بیکاز وہ ابھی ہماری تحقیقات میں آنا ہے. تو یہ ریٹ فکس تھا، وہ وہاں پنڈی میں بیٹھ کے وہ پیسے لیتا تھا، تھرو بینک اکاؤنٹ لیتا تھا، اور تھرو بینک اکاؤنٹ یہاں پر سول ایویشن کو مطلب یہ پیسے جو تھے یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی تھی. یہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہم نے کی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کیش ٹرانزیکشنز ہیں وہ تو الگ ہوں گی، لیکن ہر پائلٹ کا ایک ریٹ تھا اس لائسنس کا کہ جی اتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے اور آپ کو وہ لائسنس مل جائے گا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جو سول ایویشن کی جو لیڈرشپ رہی ہے تھرو آؤٹ، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا کلیدی کام ہے اور وہ بک رہا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، ابھی ہمارے پاس یہ لوگ انڈر اریسٹ ہیں، ان سے انٹروگیشن ہوگی، ان سے ساری پوچھ گچھ ہوگی. یہ جو ہے سسٹم کی یہ کیونکہ ابھی ہم نے لائسنسنگ برانچ کے ٹاپ جو ہیڈ تھے وہ اٹھائیں، وہ پک کیے نا، وہ ان کو نامینیٹ کیا ہے. ابھی انٹروگیشن میں جو ہمیں مزید چیزیں بتائیں گے تو ظاہر ہے اس لحاظ سے ہم اس کو مزید لوگ اگر کوئی سامنے آئے تو ان کو ضرور پوچھ گچھ کریں گے اس سلسلے میں. ایکسلنٹ ورک جی، اور یہ بڑی قومی خدمت ہوگی کہ اس کا بالکل بےخری کر دی جائے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. یقیناً مشکل ایکشن تھا، حکومت کے لیے بھی مشکل کارروائی تھی، لیکن بہرحال مشکل ایکشن، مگر حکومت کا کام، ریاست کا کام ہے ایکشن لینا، اور یقیناً اس پہ سراہنا چاہیے حکومت کو کہ اس غلیظ گورکھ دھندے کا اب اختتام ہو رہا ہے.